بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پھر ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہے اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے ذکر موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت اور احوال کو 13 باب میں تقسیم کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی ذکر درج ذیل 7 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ترجمہ: کیا تو زمین میں ایسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء اور رسل علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء اور صدیقین بھی ہوں گے، صالحین اور عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق 6 اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکام جاری کرنے میں اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، اگرچہ دیگر انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہو۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا: میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ دوسری بات، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا
ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی احکام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے یا براہ راست اللہ عز و جل سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا دے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔